میں حمزہ ابن وسیع، اور آج کی نشست کا موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا ہم نے مختلف رکھا ہے۔ خالد بھائی کا ایک چینل چلتا ہے جو بہت ہی ایک مشہور چینل ہے، اور ادب و فنون نامہ کے نام سے آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اور اس سے جو ہے ہماری علمی ایک جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی چلتی ہیں، اور ہم خالد بھائی سے بہت کچھ سیکھتے بھی رہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں۔ اور تو آج میں نے ان سے استدعا کی کہ خالد بھائی ہمیں وقت دیں، اور وہ ہمیشہ وہی جو ہے سوالات و جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ آج ہم خالد بھائی سے جو ہے کچھ سوالات کریں، اور ان کا جو ایک ویژن ہے اور ان کا ایک جو فہم ہے اس پہ بات کی جائے، اور وہ بات شاعری پہ بھی ہو کیونکہ یہ ممتاز شاعر ہیں بہت، اور اس کے علاوہ ان کی زندگی سے متعلق اور زندگی کے مفاہیم سے متعلق ہم خالد بھائی سے کچھ جو ہے جاننے کی کوشش کریں۔ تو خالد بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت سے ہوں۔ ایک تو آپ نے اکابر کا لفظ استعمال کیا، وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج میں کٹے گئے جی پوچھیے۔ خالد بھائی آپ سے تو ہم سیکھتے ہیں اور آپ سے ہمارا ایک سیکھنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو مجھ کو تو اتنے زیادہ سوالات کرنا بھی نہیں آتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ مجھے موقع ملا تو میرے لیے بڑا ہی باعث مسرت ہے کہ میں آپ سے چیزیں پوچھوں۔ آپ نے شاعری کی ابتدا کیسے کی؟ اور میں اس کو ایک ایز اے ینگسٹر اور نوجوان نسل کی طرف سے جو ہے آپ سے یہ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاعری ایسا آپ کے اندر کیا تخیلات تھے جو آپ کو شاعری کی طرف لے گئے؟ میرا خیال ہے کہ بہت ساری جو ایک عمر ہوتی ہے جس میں کہ آپ بہت سارے خواب دیکھتے ہیں اور زندگی کو، کائنات کو، اپنے آپ کو جاننے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ٹین کا ہی وقت ہوتا ہے وہ سارا، جس میں آپ کے اندر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں وہ ٹین ایج کا وقت ہوتا ہے جس میں کہ آپ کے اندر بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کائنات جہاں موجود ہے وہ کیا ہے، وہ زندگی جو آپ گزار رہے ہیں وہ کیا ہے، اور خود آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ کیا ہے، اور آپ کی ذات کی اضافت کے ساتھ آپ کے ساتھ جو منسلک اور بہت ساری جو لوگ ہیں، شخصیات ہیں، وہ کیا ہیں۔ تو ایک ایسے وقت میں میرا خیال ہے کہ جب آپ خواب بھی بننے لگتے ہیں اور آپ کی ایک بہت سارا رومانٹسزم آپ کے اندر آ جاتا ہے، اور کچھ جاننے، کچھ سیکھنے، کچھ آگے بڑھنے کی جستجو، کچھ تشنگی، کچھ خواب سراب، سب چیزیں کا ایک ہنگامہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر اٹھ جاتا ہے۔ اس بیچ جو ہے وہ آپ زندگی کے معمولات سے کٹ کر کچھ الگ سا وقت گزارتے ہیں، کچھ پڑھنے لگتے ہیں، کچھ زیادہ سوچنے لگتے ہیں، کچھ زیادہ خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ میرا خیال یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں آپ یہ طے کرتے ہیں کہ کچھ آپ کے اندر اگر کچھ ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا ڈوبیں اور کچھ حاصل کریں اور سیکھیں۔ تو خالد بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا رجحان زیادہ تر ادب برائے ادب کی طرف رہتا ہے یا ادب برائے زندگی کی طرف رہتا ہے؟ کیونکہ مجھ کو یہ میرے اندر بڑا سوال رہتا ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ اس سے جمالیات کا موضوع ہے تو یہ ادب برائے ادب میں رہے گا، اور اس میں کیونکہ ہم کسی مسائل پر ڈسکس کر رہے ہیں اور کچھ معاملات ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی معاشرتی سطح پہ معاملہ ہوگا یا اقتصادی کوئی بات ہو رہی ہوگی یا مختلف معاملات، تو وہ ادب برائے زندگی ہوگا۔ تو اس کے متعلق آپ بتائیے گا آپ کا کس طرف رجحان ہے اور وہ کیوں ہے؟ دیکھو حمزہ، بات یہ ہے کہ تم خود بہت اچھی افسانہ نگار ہو، اور میرا خیال ہے کہ جو ایک نوجوان نسل سامنے آ رہی ہے جو تخلیقی کریٹیوٹی کی طرف راغب ہے، اور ہمارے ہاں نوجوان عام طور پر شاعری کی طرف تو بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن نثر کی طرف یا تنقید کی طرف چونکہ وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور ماشاء اللہ آپ جو ہے اس طرف آئے ہو، اور جو آپ نے افسانے لکھے ہیں اور جو کہانیاں لکھی ہیں اور جو موضوعات آپ کے ہیں اور جس طرح آپ کا بیانیہ ہے تو اس کی تعریف آپ کے منہ پر ہی نہیں، آپ کے غیاب میں بھی ہم کرتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں میں نے اس لیے بیان کی کہ لوگ بھی ہمارے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس مکالمے کی صورت میں وہ بھی جان سکیں کہ حمزہ ابن وسیع کیا ہیں، اور وسیع صاحب ایک بہت ممتاز آرٹسٹ، ہم سب کے دوست اور بہت ایک مختلف آرٹسٹ جو سوچنے سمجھنے والے اور علمی ادبی خانوادے کے آپ بھی فرد ہیں، وہ بھی یہ رہے۔ تو جب آپ نے لکھنا شروع کیا یا میں نے لکھنا شروع کیا تو بہت برسوں تک یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ ادب برائے زندگی ہے یا ادب برائے ادب ہے۔ یہ چونچلے جو ہیں یہ بہت بعد کے معاملات ہیں۔ یہ جو توق
آپ کے گلے میں اور میرے گلے میں پڑھنے شروع ہوتے ہیں، یہ بہت بعد کے معاملات ہیں. بہت برسوں تک، بہت آغاز میں تو صرف یہ بات ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو لکھ سکوں، اپنے اطراف کی گرد و پیش کی جو زندگی ہے، جو کائنات ہے، اس کو لکھ سکوں. یہی آپ کا بھی موٹو ہے، ہوتا ہوگا کہ آپ بھی وہ لکھ سکیں، اپنے آپ کو لکھ سکیں، اپنے اطراف کی زندگی کو لکھ سکیں، آپ کی ذات کی اضافت سے جو چیزیں جوڑ رہی ہیں آپ ان کو لکھ سکیں. جو سوالات آپ کے اندر اٹھ رہے ہیں آپ ان کی جوابات تلاش کریں اور وہ لکھیں، اور جو شعور آپ کو حاصل ہو رہا ہے اس شعور کی آگہی اپنے پڑھنے والوں کو دیں، اور اسی میں کچھ کہیں اسٹائل بننے لگتا ہے، اسی میں کہیں آپ کا ڈکشن بننے لگتا ہے، اسی میں کچھ ایسی باتیں آنے لگتی ہیں جو آپ نے اتنا زیادہ سوچا ہوا نہیں ہوتا، اور وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ آپ کا جو فن ہے، آپ کا جو میڈیم ہے، اس میں کہیں نہ کہیں چھلکنے لگتی ہے، اور پھر ہم چالاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم فلسفی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہمارا بیانیہ جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے کہ جناب ادب برائے زندگی ہی تو ہے. یہ ادب برائے ادب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ادب برائے زندگی سب کچھ ہے، اور ہم تو ادب برائے زندگی لکھتے ہیں، ہم زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس عہد کے نوجوان ہیں، کریٹو نوجوان ہیں، جس میں ہم اور آپ ایک لا نظریاتی صورتحال میں مقید ہو چکے ہیں. نظریاتی دور جو ہے وہ جو 1936 کو شروع ہوا، جو انجمن ترقی پسند مصنفین کا تھا، اور اس سے پہلے جو حالی مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے مقدمہ شعر و شاعری سے جو مقصدیت کی بات کی، اور جو مغربی ادب کے زیر اثر صورتحال تھی، اور مولانا محمد حسین آزاد نے اور خود انہوں نے حالی صاحب نے جو موضوعاتی نظمیں اور مقصدی نظمیں شروع کی اور نظموں کے مشاعرے شروع کیے، اور اس وقت ادب میں یہ سوال اٹھا کہ ادب جو ہے اس میں نایانیت سے ہٹ کر کچھ مقصدیت ہونی چاہیے، کچھ افادیت ہونی چاہیے. تو وہ سب مغرب کے زیر اثر سوالات کے جوابات تھے اور سوالات تھے، اور خود مقدمہ شعر و شاعری میں جس کو ہم اور آپ اردو تنقید کی بائبل قرار دیتے ہیں، اس میں یہ سوالات ہیں، اور وہ مغربی ادب کے زیر اثر ہی ہیں. اور 1936 میں جب انجمن جدید مصنفین سامنے آ گئی، انہوں نے خاص طور پر اپنا منشور، اس کو سارا بیانیہ لکھا، اور اس میں بہت اوریجن بھی ہو گئے تھے. انہوں نے بہت سے لوگوں کو کٹ آؤٹ بھی کیا، یعنی منڈو جیسے آدمیوں کو کٹ آؤٹ کر دیا. آپ دیکھیں کہ جناب یہ تو اوریانیت کی طرف جا رہے ہیں، اس پر چپائی کو کر دیا، اور جن پر بعد میں بہت تنقید کی ہوئی، اور پھر بعد میں بہت سے لوگوں کی نظامت کی. تو روحانیت کی ہمارے یہاں آئی ایک تحریک کے طور پر مغرب کے زیر اثر آئی، اور بیشتر چیزیں مغرب کے زیر اثر ہی آئی ہیں. ایون دین آخری جو ہمارا پروز پوئٹری تھی، پروز پوئٹری بھی ہمارے یہاں مغربی